وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين الصلوات الذي في التوراة إشكهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کہ خداوند متعال عزیز مکرم عزیز محترم حکیم امداد حسین دا اہتمام اللہ قبول فرمائے. اللہ انہوں نے گھر تے رحمت فرمائے. محمد وآل محمد دے صدقے اللہ غلام قمبر دی قبر تے اپنی خاص رحمت فرمائے. جوار علی اکبر نصیب فرمائے. اللہ سارے انہوں خاص کر برادران ہمشیرگان اور بالاخص والدین نو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ حکیم امداد حسین دے باقی بچیاں دی اللہ زندگی دراز فرمائے. اللہ انہوں اپنی حفظ و امان دے وچ فرمائے. اللہ انہوں دے والد معظم بزرگوار مولانا خادم حسین نو صحت و سلامت فرمائے. اللہ انہوں اپنی قدرت کاملہ نال جلدی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. انہوں دا سایہ قائم و دائم فرمائے. تو سارے دا اس عظیم عبادت چایا اللہ عبادت شمار فرمائے. علماء حقہ مراجعہ مقدس مقامات مذہب حقہ دی اللہ حفاظت فرمائے. بیمار مومنین مومنات نو اللہ شفا عطا فرمائے. بے اولاد مومنین نو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ محبان اہل بیت عزت جان مال دی حفاظت فرمائے. بڑا نازک دور ہے. اللہ بانی اسلام امام زمانہ دا جلد ظہور فرمائے. انہیں ساری دعائیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات دی تکلیف فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ نے اس اسلام دے دو حصے کیتے ہیں. ایک حصے دا نام اصول دین ہے اور دوسرے حصے دا نام فروع دین ہے. اصول دین عقیدہ رکھنا ہے اور فروع دین تے عمل کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا عقیدہ اور عمل اپنی مرضی نال عقائد بناونے یا عمل اپنی مرضی نال کرنا ہے؟ نہیں. وہ پاک پیغمبر آخری ٹائم فرما گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. وہ پاک پیغمبر آخری وقت فرما گئے میں دو چیزیں چھوڑی ہوئی نہ قرآن اور میری اہل بیت. جیڑا انہیں دعا دے نال تمسک رکھسی میں گارنٹی دینا میں تو بعد ایک تو گمراہ نہ ہو سی. دعا حوض کوثر تے میں محمد مصطفیٰ نال ملاقات کرے سی. تو اس واسطے ثابت ہو گیا کہ ساڑھے واسطے یا قرآن حجت ہے یا محمد والے محمد دا فرمان حجت ہے یا قرآن حجت ہے یا اہل بیت پیغمبر حجت ہے. تو ثابت ہو گیا عقیدہ اور عمل اپنے کول نہیں بناونا اپنے کول نہیں گھڑنا کسی دیرے تو نہیں لینا کسی اڈے تو دکان تو نہیں لینا بلکہ عقیدہ اور عمل قرآن تو لینا یا اہل بیت پیغمبر تو لینا یا قرآن تو لینا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ثابت ہو گیا عقیدہ لینا ہے تو یا قرآن تو لینا ہے یا محمد والے محمد تو لینا ہے.
اور عمل بھی لینا ہے تو محمد والے محمد تو لینا، کیونکہ ساڑھے واسطے پیغمبر دے فرمان مطابق یا قرآن حجت ہے یا 14 دا فرمان حجت ہے، قرآن حجت ہے، نہج البلاغہ حجت ہے، صحیفہ کاملہ حجت ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اس واسطے میرا محترم اسا عروع پروں عقائد اور عمل نہیں لینے، قرآن و اہل بیت تو نہج البلاغہ تو، چونکہ نہج البلاغہ امیر المومنین دے خطبے دی کتاب ہے، اللہم صلی علی محمد، اور صحیفہ کاملہ میرے امام علی زین العابدین دی دعائیں دی کتاب ہے، جدے وچ مناجات بھی ہیں تے جدے وچ توحید بھی ہے۔ اور بندہ اہم اہل بیت دی اگر دعائیں پڑھے تو یقیناً توحید دا پتہ لگ ویندا ہے کہ اللہ نو منن دا طریقہ کیا ہے، اللہ تو منگن دا سلیقہ کیا ہے۔ یہ بندہ دعائے کمیل نو صحیح مانے، توجہ دے نال پڑھے، اودے وچ امیر المومنین نے عظمت توحید بیان فرمائیے، عظمت دعا بیان فرمائیے، اور اس دے وچ بندے دی کمزوری بیان فرمائیے۔ ضعف بدنی ورقت جلدی و دقت عظمی، فرمایا نہیں بدن کمزور ہے، جلد کمزور ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، جبکہ جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میرا محترم دعا دی عظمت بھی دسی ہے، فرمایا یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، اے جلدی راضی ہومن والی ذات، علی و امام ہے جڑا جنت دا سردار ہے تے مالک ہے، پترو جڑے جواناں نے جنت دے سردار ہیں، آپ قسیم النار والجنہ ہے، یارہ امام دا باپ ہے۔ عظمت دعا دسی ہے، فرمایا اے جلدی راضی ہومن والی ذات، علی کو دعا تو سوا کا شئی کا ہی نہیں۔ تو گویا کہ امام نے عظمت دعا دسی ہے اور عظمت توحید دسی ہے۔ تو اس واسطے سامنے اگر عقائد نو درست کرنا ہوئے تو اہل بیت دی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تاں فرمایا عرض کیتا ہے کہ یا ساڑھے کن قرآن حجت ہے یا 14 دا فرمان حجت ہے۔ عقیدہ اور عمل اگو پچھوں کسی اور مقام تو دکان تو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، ماشاءاللہ۔ بالن بابے آدم دے کہیں ایسے چکر پائے گئے، اچھا، قرآن ہے زینت ونڈو دی، گھر ٹی ویاں نال سجائے گئے۔ اللہ اکبر، مڑ خان تروج گیا ٹی وی تے، سارے واجب ذمے رہ گئے، اچھا، قرآن حدیث نو مندے نہیں، مڑ نچ کے بال پرنائے گئے۔ امان، این بد عملی دا تینو پتہ لگ سی جڑا تینو کفن پوائے گئے، اللہ اکبر، تو کل ہی قبرچ رہ ویسے خالی کھٹڑا وارث لائے گئے۔ بہت اچھا، جزاکم اللہ، بہت اچھا، اللہم صلی اللہ۔ بابے حاجی دی شعر و شاعری بڑی سادی ہوندی ہے، لیکن ہے قرآن و اہل بیت دے حکم مطابق۔ قرآن آدھا جی میں فرمایا نے جلے مرسند وطا لگ سی، قرآنی تا یہ فرمایا حتی زرتم المقابر امسن قبران تے لگ سن خبران دی، اس لئے پتہ لگ ویسی آر کہیں دی مرے آئی دائی خنگی آئی دائی دی دولت دائی جی کون کیڑے پانیے چھے، اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یاد ہے نا، توجہ فرما رہے ہو نا، اس دو اسے کیتے سوں اصول دین اور فروع دین، اصول 5 اصول دین ہیں جنہاں دے تے عقیدہ رکھنا ہے، وہ مارز کیتا اپنے کولو نہیں، یا قرآن تو یا اہل بیت تو، اور عمل بھی اسی طرح سا اپنی مرضی نال نہیں کر سکتے، جی میں 14 عمل کر کے بھی کھا گئے نا سا انہیں عمل کرنا ہے۔ اس واسطے میرا محترم یہ 2 پیپر ہیں جنہیں حقوق اللہ ہیں، اور دوسرا پیپر ہے حقوق العباد اللہ۔ یہ 2 پیپر عقیدہ اللہ اور عمل اللہ، یہ 2 پیپر جنہاں دا تعلق ہے حقوق اللہ یعنی اللہ دے حق ہیں، اور جنہاں دا تعلق خداوند متعال نال ہے۔ دوسرا پیپر ہے حقوق العباد۔ یہ 2 ساڑھے پیپر ہیں جڑے اساں حل کرنے، یعنی اس دنیا تے موت تو پہلے انہاں حل کرنا ہے۔ عقائد اللہ پیپر جڑا ہے وہ بنیادی پرچہ ہے، اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال سارے درست ہیں۔ تاں واسطے جناب لقمان اپنے بیٹے فرمائندے بیٹھے، قال لقمان یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرا بیٹا اللہ دے نال کہیں نو شریک نہ پیا بنائے۔ پہلے عقیدے دی گل کیتی اپنے بیٹے نال، لا تشرک باللہ، اللہ دے نال کہیں نو شریک نہ بنائے۔
فرمایا آقم الصلاۃ جیلے شرک تو پاک ہو ونجے ہون نماز پڑھے اے دا مطلب مشرک دی نماز نہیں ہوندی وات تو زکاة ہون عمل دا حکم فرمایا ہے تو ثابت ہو گیا جو پہلو عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے تو عمل دا فائدہ نہیں ہوندا اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس دے بارے فرمایا چونکہ ایک چھپی ہوئی شائع عقیدہ بندہ آپ درست کر کے آ ونجے اگر وہ دے 5 عقیدے ٹھیک ہیں مر ونجن تو بعد عمل دے وچ رعایت ہے گنجائش ہے مثلا ایک بندے دا عقیدہ ٹھیک ہے وہ دی نماز رہ گئیاں 6 ماہ کا فرمائندن وارث پڑھ سے انشاءاللہ قبول کر لے یعنی اس پیپر ایک گنجائش ہے آپ پڑھ سکتا ہے تو آپ پڑھے آپ نہیں پڑھ سکتا بیٹا پڑھے یعنی اس دی اولاد کوئی بیٹا پڑھے چاہ بڑے پوتر تے واجب ہیں لیکن پڑھ کوئی سکتا ہے بیٹی پڑھ سکتی ہے بیٹا پڑھ سکتا ہے دوست پڑھ سکتا ہے بیوی پڑھ سکتی ہے حتیٰ کہ فرمایا اگر کوئی نہیں پڑھتا اجرت تے پڑھے سے اللہ دا میں واتی قبول کر دے یعنی گنجائش ہے روزے رہ گئے اگر کوئی بندہ وہ دی جاتے روزہ رکھے آپ بیٹا رکھے یا اجرت تے رکھوائے تو اللہ دا قبول کر لے ساں فرمایا اگر حج رہ گیا ہے وہ دی اولاد اس دا بیٹا آپ نہیں کہ انہوں بھیج کے حج کرائے چاہ میں واتی قبول کر لے فروع دین دے وچ گنجائش ہے لیکن عقائد وچ گنجائش کائی نہیں عقیدہ درست کر کے گیا ہے عمل دے وچ کوئی اگر پیپر رہ گیا ہے فرمایا موت تو لے کے قیامت لے دیں اٹھاون تک چانس دیندہ بھی ہفتے دا پیکیج ہوئے تو بڑا خوش ہویا ودوندہ ہے اللہ ایڈا لمبا پیکیج دیتا ہے جو موت تو لے کے قیامت لے دیں اٹھاون تو پہلے اگر فروع دین دے وچ کوئی تیرا پرچہ رہ گیا کوئی پیپر رہ گیا کوئی اٹھی کے حال چکرے میں قبول کر لے شرط تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے وقت فرمایا دعا پیپر ہے حقوق العباد حقوق العباد اللہ دوسرا پیپر ہے یہ پیپر ہے جس کا تعلق حقوق اللہ یعنی اللہ دا حق ہے دوسرا پیپر ہے حقوق العباد جڑا بندیاں دا حق ہے یہ 2 پیپر ہیں جڑے بندہ حل کرے یقیناً کامیابی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد میرے آقا تے بندے ایک سوال کیتا کوئی جنت دا شارٹ کاٹ رستہ دسو میرے امام نے بڑا شارٹ کاٹ رستہ دسیا فرمایا اداء الفرائض واجتناب المحارم و حسن اخلاق اگر شارٹ کاٹ رستہ چاہنا ہے واجب ادا کریں دوانیا قید تو بعد اور حرام تو بچ دوانیا بندیاں نال اخلاق چنگا رکھ تیری جنت جانے تے مالی جانے یعنی شارٹ کٹ بندے کو لیندے ودینا اکرمی ہے شارٹ رستہ دسیاں شور کوٹ دا فلاں منے لیکن اس زمانے چی بندے آدھے ہیں کوئی شارٹ کٹ رستہ ہوئے جنت دا لیکن اس تو شارٹ ہو رہے کوئی نہیں واجب ادا کرے حرام تو بچے تے بندے نال اخلاق اچھا رکھے جی حقوق العباد دی گل ہوئی ان ترائے پیپران دے وچوں ان ترائے گلان دے وچوں واجبی ادا کرے بندیاں نال اخلاق کی چنگا رکھے حرام تو نہ بچے تو فائدہ کوئی نہیں اگر حرام تو بچدا ہے بندیاں نال اخلاق اچھا رکھدا ہے واجب ادا نہیں کریں دا پھر بھی فائدہ کوئی نہیں اترا پیپران دے بھی کوئی گنجائش کھائی نہیں اس واسطے انیتا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد آقا دین دی مختصر تعریف فرمائیو میری امام فرمائے لیست دین الا الحب جس دین میں اخلاق نہیں وہ کوئی دین نہیں ہے یہ مطلب ہے واجبی ادا کرے حرام تو بچے تے اخلاق چنگا نہ ہوئے تواتی فائدہ کوئی نہیں تو میرا محترم اس واسطے دین بناونا اللہ دا کام ہے پہنچاونا نبیان دا کام ہے حفاظت کرنا امام دا کام ہے تو اللہ نے دین بناونا اچھ نبی نو اختیار بھی نہیں دیتا کسی امام نو بھی اختیار نہیں دیتا دین فرمایا سو دین بناونا اللہ دا کام پہنچاونا نبی دا کام بچاونا امام دا کام وقت امام دا کام ہے ڈیوٹی دا سیز بقیدہ فرمایا نشو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نبی دی ڈیوٹی دس دی تھی سو تیرا کام میں لوگاں دا تزکیہ نفس کرنا اور میری کتاب دی آیات پڑھ پڑھ کے سنا ان انداز جو حلال کے شاید حرام کے
اسد میں ڈیوٹیاں ہور لا دی تھی نا ٹھیک ہے نا نماز پڑھنے لم یلد ولم یولد نہ اللہ چ کوئی پیدا ہویا ہے نہ اللہ کسی چ پیدا ہویا ہے لیکن ساڈے ممبراں تے پتہ نہیں کہ کچھ آکھیا ویندا ہے امیر المومنین نو رب بنایا ویندا ہے نماز وچ اے آنے تے ایدے بات لوگ پتہ نہیں کدو دے کدے لے گئے دین بناونا اللہ دا کام پہنچاونا نبی دا کام بچاونا امام دا کام بڑی سونی جی اللہ نے ترتیب فرمائی ہے اور اللہ نے اس دے پہنچاون دے انتظام ہی آپ فرمایا ہے تے دے بچاون والے دے انتظام ہی آپ فرمایا اور فرمایا سو اور بات عدالت ہے کہ میرے مالک نے میرے پروردگار نے بندہ قیامت والے دن نہیں آکھ سکتا جو مینوں کوئی پتہ نہیں اے عدالت ہے جیڑی جیڑی شاید دی ضرورت آئی جسمانی علاج واسطے اور میرا سکون واسطے ہی تے روحانی علاج واسطے ہی اللہ نے انتظام آپ فرمایا جنہیں عادی نہیں سو بھیجے نبی بھیجے سوں کتابہ بھیجے سوں معصوم بھیجے سوں تاکہ قیامت لے دیں کوئی بندہ یہ نہ آکھے جو میں نے اس گل دا پتہ کوئی نہیں قرآن آتا ہے حالانکہ بندے مکمل سن تو صحیح لیکن نتیجہ یہ سی جو اللہ سوال کرے سی علم یاتکم نذیر توان ڈرایا کہیں نہیں قالوا بلا قد جانا نذیر فکذبنا ڈرایا تانے لیکن اسا جھٹلا چھوڑے آئے تیدا مطلب ہے اللہ اپنی اتمام حجت کیتی ہے لوگوں تک پیغام پہنچاون دا مکمل انتظام فرمایا جو اقرار پہ کریں دین جو سان ڈرایا گیا ہی دسیا گیا ہی جنت کے شاہ جہنم کے شاہ اس تیرے عذاب تو ڈرایا نے قالوا بلا قد جانا نذیر فکذبنا ڈرایا تہانے لیکن اساں جھٹلا چھوڑے آئی نمازیں جنت پئیے روزیں جنت پئیے داڑییں جنت پئیے اینو جھٹلا مڑا دیں اینو قبلہ ملک اجاز حسین اللہ انہوں صحت و سلامت فرمائے اللہ انہوں دا سایہ قائم و دائم فرمائے اپنی صحت دی خرابی دی وجہ تو میرے قبلہ کعبہ دسیانے بھائی نہیں آ رہے نہیں پہنچ سکتے انہوں دے متبادل مولانا اقبال حسین خان کوٹدو والے آ رہے ہیں پریشان نہ ہو ہر پریشان ہو گئے جمار ذوالفقار نو تا نیت سننے آتا موڑو ہو آیا بیٹھا یہ گل تھا کہ تم بھائی تسلیہ ہی بیٹھے رہا چاہے بزرگ ہیں چونکہ مریض بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اللہ انہوں نے صحت و سلامت فرمائے مجبوری بنوائی دیئے یہ گل تو انتاں کی تیمت غلط فہمی چ رہا یا بعد اچ بندہ آتا ہے ملک صاحب کی بلا نہ آئے چونکہ بندے ویکھو نا آونے لے وقت اللہ نو پتہ ہے نا سان تو پتہ نہیں تو میرا محترم اللہ نے جیڑی جیڑی شاید ضرورت آئی وہ دا انتظام فرمایا او بندے نو پانی دی ضرورت آئی چلن واسطے فرش دی ضرورت آئی سائے دی ضرورت آئی شامیانہ لایا سوں بغیر ستونہ دے کھڑا کر دیتا سوں یعنی جیڑی جیڑی شاید دی ضرورت آئی پانی دی ہوا دی غذا دی خوراک دی کوئی مننے تائیں رزق دے سا نہ مننے تائیں رزق دے سا سارا انتظام فرمایا سو جو میرا بندہ اے نہ کہ جو میں انتقال کی تو جیڑی جیڑی شاید دی ضرورت آئی وہ دا انتظام نہ فرمایا اللہ نے جسمانی ضرورت یہ چیزاں انہاں دا انتظام ہی فرمایا اور روحانی مرضاں دا علاج واسطے بھی انتظام فرمایا کوئی بندہ قیامت لے دے اے نہیں عطا دا کون لی یا کون لگ میں تینہ اپنے واسطے بنایا ہے یعنی میں تینوں اے پوری کائنات تیرے واسطے تے تین میں اپنے واسطے بنایا تو میرا محترم کتنا مہربان ہے لیکن فرمایا سو اس دنیا آزمائش امتحان ہے اے امتحان کراس کر کے تو آونجے چند دیاڑے صبر کر کے آونجے و تیری جنت جانے تے علی جانے جوان بیٹا لیا سو آزمائش ہے ان اللہ با صابرین اللہ فرمایا کہ میں صبر کرنے دے نال ہاں میں صبر کرنا لے دے نال آئیں اس تو وڈی کے گل ہے جو اگر مصیبت دے وے نوجوان بیٹا لیا سو تو بات یہ آزمائش دنیا کے امتحان ہے بیٹا دے کے امتحان ہے واپس لائے کے امتحان ہے نہ دیونا امتحان ہے رزق زیادہ دیونا امتحان ہے توجہ ہے نا دنیا جو کے امتحان ہے صحت امتحان بیماری امتحان جوانی امتحان بزرگی امتحان ازمائشن لیکن فرمائندہ بھی ہے اگر جس حال چی رکھا نا ان اللہ ما صابرین میرا وعدہ ہر حال صبر کرے سی میں ہوتے نالا جوان بیٹا لیا مو واپس اگر وہ صبر کرے سی میں ہوتے نالی ہاں
تے وقت فرمایا سوں جو میں جنت چس دے گھر بنائی سا اگر صبر کرے سی ایک تو میں دے نال ہو سا نال تو مراد میں اللہ دی مدد شامل حال ہو سا اللہ کو ٹردہ نہیں تے اللہ نظر نہیں امدہ فرمایا ہکتا ان اللہ ما صابرین صبر کرنے دے نالا دعا جوان بیٹا لیامو تو جنت چھے کار بناون دا حکم دیتا مو جیدہ میں ملیکہ نو آکے نا ہی رکھنا بیت الحمد تعریف والا گھر بیٹا لیام تو باتی میری تعریفہ بیٹھا کریں دا ہے اس واسطے میرا محترم ہے کہ یہ دنیا کے امتحان گاہ ہے آزمائش ہے اولاد دیونا امتحان نہ دیونا امتحان اور دے کے وقت واپس لائے لونا بھی امتحان 120 سال بعد دیتا سوں جیلے انگل پکڑ کے ٹردہ وائندائی فوراں جبرائیل آ گیا اللہ پہ آدائی اے بیٹا مین دے چا توجہ ہے اے بیٹا مینو دے چا بیٹے دے پاسے ویک کیا دا ہے جناب ابراہیم ہے جناب اسماعیل کتنے سے بعد ملیا جیلے ٹورن دے قابل ہے فوراں جبرائیل آ گیا اللہ پہ دے بیٹا مین واپس دے بیٹے دے پاسے ویک کیا دا اللہ دے حکم آیا بیٹا دا جی میں تیرا اللہ دا ہے تو انہیں کرم ان صابرین جو پیسے مینو صابرین دے وچ پیسے اس واسطے نہ دیونا امتحان تے دیونا بھی امتحان تے دے کے واپس لائے لونا بھی امتحان ہے میرا محترم میں آزمائش ہے دنیا امتحان ہے آزمائش ہے بس اتنا عرض کرے سنجو قدر کار اس دین دی اہل ایمان دا بڑا مقام ہے لیکن 6 میں آقا انجھے نہیں فرمایا بندے ایک سوال کی تاقا جنت کیڑی شاید چھے میرے امام فرمایا اللہ نے جنت مصیبتوں میں رکھی ہے یہ مصیبت ہی ہے نا یعنی دنیا دے اتے تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں کدی اولاد دیاں کدی اپنا جسمانی لحاظ نال مریض ہو گیا اس واسطے میرے امام فرمایا جنت اللہ نے مصیبتوں میں رکھی ہے آسان ہے کہ انجھے نعرہ مارت جنت ہوئی پارنا ایڈا دین سوکھ ہوندہ تزارہ دیاں وطن نہ چھوڑے نا ایڈا دین سوکھا بچتا اور دین افضل آیا میرا محترم جو علی اکبر جی پوتری دے چھوڑے فطرت زمانہ ہے میرا محترم جو اگر کئی شائع بندے دا بیٹا مریض ہو ونجے جیڈی قیمتی شائع ہوئے سونا قیمتی ہے جانور قیمتی تو قیمتی کھلوے وہ بیٹے تے قربان کریں دا ہے پڑھے لکھے حضرات بیٹھیں اور میرا محترم علی رضا مولانا علی رضا صاحب بیٹھیں اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے میرا محترم ہمیشہ افضل شائع تے مفضول شائع قربان کیتی وہیں دی دین افضل آئی تا نانے دی شکل اللہ قربان کار چھوڑے اس دین افضل آئی تا باس تے بازو قربان کار چھوڑے اس دین افضل آئی تا بہنہ دی چادریں لٹا چھوڑی اس یعنی اسے پاک کرانے دی عظمت دا کیا کہنا لیکن دین افضل آئی تا مسومہ دے دور لگ گئے اس واسطے دین ہر شاید تو افضل آئی دین اتنا افضل آئی جو اپنی جان ہی دے چھوڑی سے میرا محترم اس دین دی قدر کر ان اجڑ کے واپس آئی علماء فرمائندن سکا برا نہیں پہچان سکے جلے نانے دے شہر دے بارو آئیے نا میرا قبل و کعبہ آیت اللہ نجفی سعادت درائن جو لکھ دن پوچھ دیئے سجاد کیڑا شہر ہے میرا آقا سجاد فرمائندن پھوپی اما نہیں پہچانیا اے تیرے نانے محمد دا شہر ہے سجاد تجھو یہ گل کرے نا نہیں پہچانے ہاں جڑے رونا عبادت سمجھ دیو ایڈی بڑی پرددار آئی جلے آکھے نا سجاد جو نہیں پہچانے نانے محمد دا شہر ہے آج یہ سجاد تجھو آنا نہیں پہچانے میں کوئی نانے دا شہر بار ویٹھو ہے آئی ایڈی پرددار ہے اجرکم اللہ جی میں تابدارہ تجھو آنا نانے دا شہر ہے میں کوئی نانے دا شہر بار ویٹھو ہے آئی قدر کار اس دین دی ایڈی وڈی پرددار آئیا اور فطرت زمانہ ہے جیویں جیویں مسافر وطن دے نیڑے آوے خوش ہوندہ ہے لیکن علی دیاں دھیاں دا ہاں وہیں دا لاندہ ہے یہ سجاد دسی ہے نا جو نان محمد دا شہر ہے یہ سجاد دسی ہے جو نان محمد دا شہر ہے میرے قبل و کعبہ آیت اللہ نجفی سعادت درین جو لکھ دیں اس لئے بے ساختہ وین شروع کر دیتے مدینہ تجدنا لا تقبلینا آدھی نانے دا شہر سن قبول نہ کرے اسا تیرے وچ وسن دے قابل نہ رہیا آدھی نانے دا شہر جد تیرے شار جو گئیاں میرے سر تے چادر آئی
مکنا لگو آئی ویک جلے تیرے شارج گئیاں میرے نال حسینہ میرے نال عباسا نانے دشیر حسین مرائیاں عباس مرائیاں نہ چادر رہیے نہ مکنا رہیے بشیر مدینے چلان کیتے مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے میرے قبلوں کعبہ لکھ دیں لوگ بھج پین کہیں پاسے عورتاں کہیں پاسے جوان کہیں پاسے بزرگ مدینے دے لوگ بھج دے آندین واہ محمد واہ حسین آدھے وین کریں دے آندین جلے پہنچن میرے قبلوں کعبہ لکھ دیں سارا قافلہ پیغمبر دے روزے تے پہنچے آدھین نانا آدھیاں اجڑ کے والا یعنی اجڑ کے آئی کھلی آئے آدھیا نانا دیاں دا سلام ہوئی دیاں اجڑ کے والا یعنی نانا حسین مرائیاں چادر لٹائیاں لیکن دین بچائیاں اجرکم اللہ اللہ تنو جزائے خیر دے وے دامن وقت گجائش نہیں میرے قبلوں کعبہ لکھ دیں ان پیغمبر دی علی دی اپنی مخدوم ماں دی قبر علی پاسے ٹر پئیے فطرت زمانہ اللہ تنو جزائے خیر دے وے جڑی دکھی دی ہوئے اپنے دکھ پیون نہیں سنیں دی اپنے دکھ بیراون نہیں دسیں دی اگر ماں زندہ ہوئے تو ماں کل بہران دیئے اپنے دکھ سنیں دیئے اللہ نہ کرے ماں دنیا تو ٹر گئی ہوئے قبرستان لگی ہوئے دی وہیں تے قبر تے جھن بم دیئے آدھی اماں تیرے بعد میں رول گئی علی دی تھی کوئی فاصلہ تہائی کوئی نہ میرے قبلوں کا بسادت درین چلک دن فاصلہ کوئی نہیں نال پیغمبر دی تھی دی قبر علی دی تھی مخدوم ماں دی قبر تے جھن بھئی ہے آدھی اماں دیاں اجڑ کے والا یعنی اماں جتے تو گئی ہے تیرے بابے دے سبھی آئے اماں جلے تو گئی ہے دربار کنات لگی ہوئی آئی تیرے نال اسلین آئین تیرے نال میرا بابا علی آئی اماں جتے تو گئی ہے تیرے بابے دے سبھی آئین جتے میں گئی اتھے شرابی آئے اجرکم اللہ اللہ تو جزائے خیر دے ایڈا دکھا وین کی تسوں تویز قبر حل گئی ہے آدھی امتوں گئی دربار صحابیہ ویچے اے میں گئی دربار یزیدی آدھی نا پوچھ اماں شام دے چو جڑی حالت تھی تیری تھی دی آدھی میں نو بھول گئی موت بھیراوان دی تے سن ہی کا گال شکی دی کیڑی جدہاں کے مشاں من دے پوچھیا گا کت کھڑی دی ولی دی اما لین وط وط بجدہ کتے وڈی دی علی دی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین